بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آخر کی آیت میں یہ مضمون تھا کہ اگر یہ مالدار لوگ ایمان نہ لائیں اس قرآن پر اور قرآن کی نصیحتوں پر کان نہ دھریں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی برا کریں گے۔ قرآن کو ایسے لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آگے اللہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر قرآن کی چند بہترین اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مغرور متکبر سرپھرے سرداران قریش کہ ماننے سے قرآن کی کوئی عزت اور وقعت ہوگی تو یہ ان کی بھول ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ایمان لے آؤں قرآن پر، اسلام پر، تو قرآن کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، یہ بھول ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو پہلے سے باعظمت ہے۔ قرآن کی عظمت کا کیا ٹھکانہ؟ فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں ہیں جو مکرم ہیں، ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جو لوح محفوظ میں ہیں، جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ لوح محفوظ 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے، اور اللہ نے وہاں سے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں فرشتوں کے ذریعے سے اتارا۔ وہ فرشتے بھی باعظمت ہیں۔ اللہ نے پہلے لوح محفوظ کے بارے میں فرمایا کہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفے جس جگہ لکھے ہوئے ہیں وہ جگہ رفیع المکان، انتہائی بلند ہے، اتنی بلند کہ عرش الہی کے نیچے ہے۔ بس یہ سمجھا جائے کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور وہ انتہائی مقدس بھی ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحیفے سے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، کہ وہ بھی فرشتے بھی انتہائی معزز اور مکرم ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے یا ان سے کوئی چوک ہو جائے۔ وہ انتہائی طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، باعظمت بھی ہیں، لہذا جو کلام ان کے ذریعے سے لایا جا رہا ہے وہ کلام بھی انتہائی معزز ہے۔ گویا کہ قرآن کی اہمیت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لکھا کہاں گیا ہے، لوح محفوظ کے اندر جس کی بلندی کا ٹھکانہ نہیں،
لکھنے والے فرشتے وہ بھی انتہائی باعظمت فرشتے ہیں، مکرم ہیں، نیک ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے مکمل کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ۔ جس قرآن کی بزرگی کا عالم یہ ہو، اب اگر کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ نے فرمایا کہ خدا کی مار ہو، ایسے ناشکرے پر کتنا بڑا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اتنی بہترین نعمت عطا فرمائی اور اس کی ناقدری کی جائے۔ اللہ نے فرمایا خدا کی مار ہو ایسے شخص پر جو ناشکرا ہے، یعنی قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم قرآن کا انکار کرو؟ اپنی اصلیت پر اللہ نے فرمایا غور کرو، کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر؟ من ای شیء خلق، اے انسان اپنی حیثیت پر غور کر کہ انسان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ اگر غور کرو گے اپنی اصلیت پر، اللہ نے فرمایا خود ہی جواب دیا من نطفہ، ایک منی کے ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو ایسا بہترین وجود دیا ماں کے پیٹ کے اندر، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایسا اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک منی کے قطرے سے، حقیر بوند سے اللہ نے انسان کی پیدائش کی شروعات کی۔ اللہ نے اس کے اندر ایسی ایسی قوتیں رکھ دیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ پانی پہنچتا ہے اور اعضاء مناسب انداز میں ماں کے پیٹ میں وجود پاتے ہیں، اعضاء ایک بہترین شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پھر اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کو اس ماں کے پیٹ کے اندر رکھنا ہوتا ہے رکھتے ہیں، پھر اس کو نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ ترقی کے لیے کہ اب یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تجھ کو ترقی کرنا ہے، بڑھنا ہے، ایک مقام تک پہنچنا ہے، تو اللہ وہاں سے ترقی کے لیے نکالتے ہیں۔ اب نکالنے کا راستہ اللہ نے فرمایا ثم السبیل یسرا، کہ اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے جس کو نطفہ کہا جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر پہنچ کر ایک مناسب اور بہترین شکل اعضاء نے اختیار کی، پھر اس کے نکلنے کے رستے کو اللہ نے آسان فرما دیا۔ اب بتائیے کس کی طاقت تھی کہ ایک بچہ اتنے تنگ مقام سے نکل آتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کو تنگ مقام سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور جو شکل اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی اس کے بعد اللہ اس میں ترقی کرتا رہتا ہے، اور دنیا میں بھی ایک متعینہ وقت تک اللہ اس کو رکھتے ہیں۔ پھر جب دنیا میں اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو مزید ترقی دینے کے لیے اللہ اس کو موت عطا فرماتے ہیں۔ جس نے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے منی سے انسان بچے کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، اور جو اعضاء ماں کے پیٹ میں بنے اور جو کمی وہاں رہ گئی تو ساری زندگی پھر وہ کمی پوری نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال وہاں بہترین طریقے سے اللہ نشو و نما کرتے ہیں، مزید ترقی دینے کے لیے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ نکالنے کے راستے کو اللہ نے آسان بنایا اور پھر دنیا میں بھیجا۔ گویا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَرَهُ، ہم اس کو قبر میں داخل کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آیا تو اللہ نے یہاں موت کو بھی ایک
نعمت کی شکل میں بیان فرمایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موت کیسے نعمت ہے؟ یقیناً موت نعمت ہے۔ اگر ہم اور آپ محنت کرتے رہیں دنیا میں اور موت نہ آئے تو ہمیں جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ یا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کا دیدار کس طرح سے ہوگا؟ اور یہی بات کہ اگر زندگی رہے تو آپ دیکھیں بوڑھوں کو کہ وہ بسا اوقات یہ تمنا کر بیٹھتے ہیں اپنے حالات کو دیکھ کر کہ کاش کہ اللہ موت دے دے۔ اللہ نے یہاں موت کو بھی ایک نعمت بیان فرمایا ہے کہ دیکھو قبر میں دفن کرنا، اور یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ قبر سے مراد مشہور گڑھا نہیں ہے جس میں کھود کر دفن کر دیا جاتا ہے، بلکہ قبر سے مراد شریعت کی اصطلاح میں ایک عالم برزخ کا نام ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ ورنہ آپ کہیں گے کہ غیر مسلموں کو تو جلا دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی نعش کو ایسے ہی کنویں میں لٹکا دیا جاتا ہے، ان کو تو قبر میں داخل نہیں کیا جاتا، تو ان کو عذاب کا کیا مطلب؟ تو جان لینا چاہیے کہ قبر سے مراد ہے عالم برزخ۔ روح اس جسم سے نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور وہاں آخرت سے پہلے اس کو عذاب یا ثواب بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی موت دے گا، اسی کو اختیار ہے، جب وہ چاہے گا دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے وہ آئندہ بھی انسان کو پیدا کرے گی اور عالم برزخ سے میدان محشر میں لا کر کھڑا کر دے گی۔ تو ان حالات کے بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی انسان اپنی اصلیت پر، اپنے وجود پر غور کرے کہ میری حیثیت اس قرآن کے مقابلے میں کیا ہے۔ لیکن اللہ نے اس قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے لوح محفوظ سے دنیا میں نازل فرمایا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہی ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو قرآنی زندگی کے مطابق بنانے کی فکر کی جائے۔ تو گویا کہ اللہ نے یہاں اپنی انسانی پیدائش کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، اور موت کو بھی اللہ نے اپنا انعام اور ایک احسان بیان فرمایا کہ دیکھو موت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس لیے بھی نعمت ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آ کر ترقی کرتا ہے، اسی طرح انسان اس دنیا سے نکلنے کے بعد آخرت میں اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا، اگر اعمال اچھے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ انسانی ترقی ہے، اس اعتبار سے موت بھی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو صحیفے بھی بڑے مقدس ہیں، یا وہ جگہ بھی بڑی مقدس ہے، جہاں وہ صحیفے لکھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی بڑی مقدس ہے، مراد ہے لوح محفوظ۔ اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں وہ صحیفے جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں۔ یعنی صحیفے بھی اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ جگہ میں رکھے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو خود بڑی عزت والے بہت نیک ہیں، مراد ہیں وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره۔ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا نا شکرہ ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا؟ خود ہی جواب دیا اللہ نے، من نطفہ، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دے دیا ماں کے پیٹ کے اندر، ایسے بہترین اعضاء بنائے، ایسی بہترین صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے راستے بھی آسان بنا دیے، مراد ہے نکلنے کے راستے، بچے کا ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے راستے کو اللہ نے آسان بنا دیا۔ پھر یہ نعمت اللہ کی، پھر اسے موت دی، موت بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ لہذا انسان کو اپنی اصلیت پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے اس حیثیت سے ہمیں کس قدر دنیا میں ترقی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔